السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شافی محشر سید الکونین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم ہفتے میں ایک دن آپ کے سامنے پروگرام پیش کرتے ہیں، تو آج کے اس پروگرام کا عنوان کہ وضو کیسے کیا جائے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیسے کیا اور کیسے کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے وضو کیسے کیا، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے صحیح احادیث کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ پیش کیا جائے گا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سنانے کے بعد سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز، بلکہ وضو کے علاوہ ہر عبادت کے لیے سب سے پہلی چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ ہے نیت۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، سب سے پہلے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھی جائے کہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، زبان کے ساتھ نہیں، کہ نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اور دل سے ہی انسان کو نیت کرنی چاہیے۔ جو بھی عمل کرنا، جو بھی عبادت کرنی ہے، سب سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر تو نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اچھا ہوگا، لیکن اگر نیت اچھی نہیں، نیت یہ ہے دنیا کو حاصل کرنے کی، تو پھر یاد رکھیے دنیا مل جائے گی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے سب سے پہلے انسان کو نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، اس کے بعد وضو شروع کیا جائے۔ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، تینوں ہی طریقے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ثابت ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ ہاتھ دھو لے تب بھی درست ہے، 2 مرتبہ دھو لے تب بھی درست ہے، اور 3 مرتبہ دھو لے تب بھی درست ہے۔ لیکن اگر 1 مرتبہ دھوئے گا تو جائز ہے، اجر مل جائے گا۔ 2 مرتبہ دھوئے گا اجر مل جائے گا، لیکن جب 3 مرتبہ دھوئے گا تو یہ افضل ہے، زیادہ اجر 3 مرتبہ دھونے میں ہے،
اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس سے زائد نہیں، 1 2 یا 3، جون سا طریقہ مرضی اختیار کر لے، لیکن اس سے اضافہ نہیں کرنا۔ ہاتھ دھونے کے بعد یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جب ہاتھوں کو دھویا جائے تو ہاتھوں کا اچھی طرح خلال کرنا ہے۔ خلال کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب تم بھی وضو کرو تو اپنے ہاتھوں کا خلال کیا جائے۔ تو خلال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کرنا، کہ کلی کرنا پھر ناک میں پانی چڑھانا اور اس کے بعد ناک کو صاف کرنا، یہ فرض ہے، یاد رکھیے۔ بعض علماء اس کو سنت کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود بھی کیا اور صحابہ کرام کو کرنے کا بھی کہا۔ حدیث میں آتا ہے، لقید بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اخبرنی عن الوضو، اللہ کے نبی جی مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے، وضو سکھلا دیجئے، وضو کا طریقہ بتا دیجئے تاکہ میں ویسے وضو کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبغ الوضو، وضو کو اچھی طرح کرو۔ اور سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے، اذا توضأت فمضمض، جب تو وضو کرے۔ صحابی کہنے لگے، اللہ کے مجھے وضو سکھائیے، وضو کا طریقہ بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأت فمضمض، جب بھی تو وضو کرے تو کلی کر۔ یہ نہیں کہا کہ کلی کر لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی درست ہے، نہیں، فرمایا اذا توضأت، جب بھی تو وضو کرے، فمضمض، اور کلی کر دے۔ اس سے اگلے الفاظ سنن نسائی میں اگلے الفاظ موجود ہیں کہ جب بھی تو وضو کرنا ہے اچھی طرح وضو کر، اسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح کر، وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ ناک میں پانی کو چڑھاؤ، ناک میں مبالغہ کرو پانی چڑھانے میں، الا ان تکون صائما، مگر روزے کی حالت میں ایسا عمل نہیں کرنا۔ اگر روزے دار، پھر پانی ناک میں زیادہ نہیں چڑھانا، مبالغہ نہیں کرنا، مبالغہ اس وقت کرنا جب تم روزے دار نہیں ہو، روزہ نہیں رکھا تو پھر ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے۔ وبالغ امر کا صیغہ بولا اور وجوب کے طور پر ہے کہ وبالغ فی الاستنشاق، وضو کرتے وقت ناک میں پانی چڑھاؤ، مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، مگر روزے کی حالت میں ایسا عمل نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ کلی کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور ناک میں پانی چڑھانے کا بھی حکم دیا۔ اب رہی بات ناک کو صاف کرنے کی، ناک کو جھاڑنے کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اذا توضأ احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی وضو کرے، اذا توضأ احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی وضو کرے، فلیجعل، چاہیے کہ وہ کرے، فلیجعل، اس بندے کو چاہیے کہ وہ کرے، فی انفہ ماء ثم لیستنثر، ناک میں پانی چڑھائے، اس کے بعد ناک کو صاف کرے، ناک کو جھاڑے، یہ امر کا صیغہ بولا۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم وضو کرو تو ناک کو جھاڑو۔ یہ روایت سنن نسائی کتاب الطہارہ اور باب وضو کی ہے۔ ناک کو جھاڑنے کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا اور اس میں یہ حدیث لے کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم وضو کرو تو ناک کو جھاڑو، اور جب تم استنجا کرنے لگو تو 3 ڈیلے تاک عدد وہ ڈیلے استعمال کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ کلی کرنا بھی، ناک میں پانی چڑھانا بھی
اور اس طرح ناک کو صاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا تو یاد رکھ لیجیے اس کا وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے مطابق نہیں ہے، اور جس کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور جب کلی کرنی ہے تو اس دائیں ہاتھ سے کرنی، دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا اور اس طرح ناک میں بھی دائیں ہاتھ سے پانی چڑھانا ہے، لیکن جب ناک کو جاڑنا ہے تو بائیں سے جاڑیں گے۔ اگرچہ بعض دائیں ہاتھ سے یہ کام کر لیتے ہیں لیکن دائیں سے نہیں کرنا، دائیں ہاتھ سے صرف منہ میں کلی کرنی ہے، پانی منہ میں ڈالنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اس کے بعد جب ناک کو جاڑنے کی باری آئے تو پھر بائیں ہاتھ سے یہ کام کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا۔ سنن نسائی کتاب الطہارہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کو وضو کے لیے پانی دیا گیا، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پانی لایا جائے، تھال میں پانی لایا گیا۔ صحابی رسول کہنے لگے، سوچنے لگے نماز تو ہو گئی، اب پانی کیا کرنا ہے؟ پھر سوچا شاید ہمیں وضو کرنے کا طریقہ بتلانا۔ آج لوگ علی کے نعرے لگاتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، علی کو حاجت روا مانتے ہیں، لیکن افسوس افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کو مشکل کشا چھوڑ کر، اللہ کو حاجت روا چھوڑ کر علی کو مشکل کشا مان لیا، علی کو حاجت روا مان لیا۔ کاش کہ تم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فعل پر بھی عمل کر لو، اس طریقے پر بھی عمل کر لو کہ سب سے پہلے انہوں نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا۔ اگر علی کو مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے ہو، ان کو مشکل کشا کہتے ہو، صرف اس حد تک ہی نہ رہو، پھر ان کی بات پہ عمل بھی کر لیا جائے کہ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد وضو شروع کیا، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد کلی کی، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھایا، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیا، پھر وضو کا سلسلہ جاتا رہا۔ اس کے بعد جب کلی کر لی جائے، کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی بھی چڑھا لیا، ناک کو صاف بھی کر لیا، اس کے بعد چہرے کو دھونا۔ چہرے کو دھونا، یاد رہے کہ چہرہ ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک اور سر سے لے کر یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک یہ چہرہ ہے، اس کو مکمل دھونا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایک بال بھی خشک نہ رہے، سارے چہرے کو دھونا ہے۔ جیسے کلی ایک کی جا سکتی ہے، ناک میں پانی ایک مرتبہ چڑھایا جا سکتا ہے اور ناک کو ایک مرتبہ جاڑا جا سکتا ہے، اسی طرح چہرے کو بھی ایک مرتبہ ہی دھویا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دھو لو، دو مرتبہ دھو لو یا تین مرتبہ دھو لو، تین ہی طرح، تینوں ہی طریقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، منقول ہے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ تین مرتبہ کیا جائے، کلی بھی تین مرتبہ، ناک میں پانی بھی تین مرتبہ، اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد ناک کو جاڑنا بھی تین مرتبہ، چہرے کو دھونا بھی تین مرتبہ۔ جب چہرے کو دھویا جائے اس کے بعد ایک چلو لے کر داڑھی کا کھلال بھی کیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی داڑھی کا خلال کیا اور کیا کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، کان یخللو،
لحیتہ، آپ اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، چہرہ دھوتے تو اپنی داڑھی کا خلال کرتے۔ خلال کرنا یہ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے، تو حکم جو ہے یہ امت کے لیے بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گیا۔ اس لیے جب وضو کیا جائے، چہرے کو دھویا جائے، تو سب سے پہلے چہرہ دھوئے، اس کے بعد ایک چلو لے کر اپنی داڑھی کو گیلا کرے اور اس کو اچھی طرح خلال کیا جائے۔ اور افسوس ان مسلمانوں پر کہ جو چہرے کو تو دھوتے ہیں لیکن اپنی داڑھی کا خلال نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب کہ داڑھی منہ پر ہوگی تو خلال کریں گے، جب داڑھی نہ ہو تو خلال کیسے کیا جائے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور مونچھوں کو کترواؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کو۔ پتہ چلا کہ جو مجوسی ہیں یہ داڑھی کو کترواتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں۔ جو ایسا عمل کرے گا وہ یہ سمجھ لے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عمل نہیں کرتا بلکہ میں مجوسیوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص، جو قوم، جو جماعت، جو گروہ کسی قوم کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی پیروی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، جس کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے داڑھی کو معاف کر دو، یہ مرد کی زینت کا زینت ہے، مرد کی شان، مرد کا مقام و مرتبہ اسی میں ہے کہ وہ داڑھی رکھے۔ جیسے عورت کی عزت، عورت کا مقام و مرتبہ پردہ کرنے میں ہے، اسی طرح مرد کی عزت، مرد کا مقام و مرتبہ داڑھی رکھنے میں ہے، داڑھی کتروانے میں نہیں۔ خیر یہ علیحدہ موضوع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرے کو دھوتے تو اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے بازوں کو دھونا کوہنیوں تک، کوہنی اس میں سمیت ہے، شامل ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ کا الحاکمین نے بیان فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اس سے پہلے کہا کہ تب تم وضو کرو، چہرے کو دھونے کے بعد اپنی کوہنیوں تک، وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو۔ بعض علماء اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ کونی اس میں سمیت نہیں، کونی شامل نہیں، لیکن یاد رکھیے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں، ایک بات اگر سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ عربی کی ایک لغت ہے، عربی کی گرامر ہے، ایک قاعدہ ہے کہ الہ سے جر ہے، اس سے پہلے والا لفظ اگر بعد والی جنس سے ہو، یعنی اس آیت میں اس ٹکڑے میں فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ ہاتھ اور کوہنی یہ ایک جنس ہے، کیونکہ ہاتھ اور کوہنی یہ ایک ہی جنس سے ہیں۔ جو جب الہ کے بعد والا، الہ سے پہلے والے حرف دونوں ایک جنس سے ہو تو اس کا معنی ہوگا سمیت، دونوں شامل ہوں گے۔ اگر الہ سے پہلے والا لفظ الہ کے بعد والے لفظ کے شامل نہیں، دونوں ایک جنس سے نہیں، تو اس کا معنی سمیت نہیں ہوگا بلکہ انتہائی غائب کے لیے آئے گا، تک کا معنی دے گا۔ جیسے اللہ کا الحاکمی نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ رات تک روزے کو مکمل کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک، کیونکہ روزہ اور لیل، اتموا الصیام الی اللیل، الہ سے پہلے الصیام کا لفظ اور الہ کے بعد اللیل کا لفظ ہے۔
सियाम और लैल दोनों एक जिनस से नहीं, अलग अलग जिनस से हैं, तो इसका माना होगा तक इंतहाई गायत के लिए है। और इसी तरह वअयदियकुम मिनल मराफिक, हाथ और कोहनी एक जिनस से है, तो इसका माना समेत होगा। पता चला ये अरबी की एक ग्रामर है, तो इससे ही भी पता चला कि इला अगर बाद वाला और पहले वाला इला से एक जिनस से है तो उसका माना समेत, अगर एक जिनस से लेकिन तक का माना होगा इंतहाई गायत के लिए आएगा। और इस आयत में और इस आयत के टुकड़े में वअयदियकुम मिनल मराफिक, हाथों को कोहनियों समेत धोना है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुस्लिम किताब तहारा में हदीस मौजूद है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वुजू किया तो अपने हाथों को अपनी बगलों तक धोया, बगलों तक हाथों को ले गए। दाएं हाथ पे ऐसे किया, फिर बाएं पे ऐसे किया। फरमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा अमल करते हुए देखा। तो इसलिए अपने हाथों को चेहरा धोने के बाद हाथों को कोहनियों तक धो ले। कोहनी शामिल है या इससे आगे ले जाए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कोहनी समेत कोहनी को शामिल करना ये लाजमी और जरूरी है। अगर शामिल नहीं करोगे, कोहनी खुशक हो गई, एक हिस्सा भी खुशक हो गया, तो याद रखिए वुजू मुकम्मल नहीं होगा। कोहनी धोने के बाद सर का मसा, सर का मसा एक मर्तबा कर लो, दो मर्तबा कर लो, तीन मर्तबा कर लो, तीनों तरह जायज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी किया, तीन मर्तबा भी साबित है। जो सा तरीका आप इख्तियार करना चाहिए आपकी मर्जी। अब सर का मसा करते वक्त इसमें उलमा का इख्तिलाफ नहीं, सब कहते हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सर का मसा करना वाजिब जरूरी है। लेकिन इस बात में इख्तिलाफ है क्या मुकम्मल सर का मसा किया जाए या सर के बाज हिस्से का मसा किया जाए। तो सबसे अफजल और राजे बात यही है कि सर के मुकम्मल हिस्से का मसा किया जाए। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी किताब सही अल जामे अल बुखारी ने ये बाब कायम कर दिया कि सर के मुकम्मल हिस्से का मसा करना, ये एक मुकम्मल बाब ही कायम कर दिया। और उसमें हदीस लेकर आए कि सर के जब सर पर मसा करना है तो मुकम्मल सर पर मसा करना है। और सर का मसा करते वक्त अपने हाथों को उंगलियों को लेकर अपने सर की अगली साइड से यानी पेशानी से शुरू करके बदा भी मुकद्दम रासहु हत्ता ज़हबा बिही मा इला कफा, कि अपने सर के ज़ारी हिस्से से लेकर सर पे फेरते हुए इतनी दूर ले गए कि इन दोनों हाथों को गुत्ती तक ले गए, कि सर के ज़ारी हिस्से से अपने हाथों को शुरू किया मसा करते वक्त और इसे गुत्ती तक ले गए। उसके बाद सुम्मा रद्दहुमा, फिर उनको लुटाया अल मकान, उस जगह पर अल्लज़ी, जिस जगह से शुरू किया था। यानी सर का मसा शुरू किया अपने ज़ारी हिस्से से, पेशानी से शुरू किया, गुत्ती तक ले गए। उसके बाद सुम्मा रजा, उस जगह से फिर लुटाया अल मकान लदी बदा मिन्हु, जिस जगह से शुरू किया था अपने हाथों को फिर उसी जगह पर वापस लेकर आए। जब ऐसा अमल किया जाए तो फिर सर के मुकम्मल हिस्से का मसा है, थोड़े से हिस्से का मसा नहीं है। राजे बात यही है कि सर के मुकम्मल हिस्से का मसा किया जाए, थोड़े से हिस्से ना किया जाए। अगर किसी इंसान ने पगड़ी पहनी है तो याद रखिए पगड़ी आजकल जो लोग पहनते हैं ये पगड़ी मुराद नहीं, बल्कि वो अमामा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे और आपके सहाब पहनते थे, और जो तरीका उस वक्त अरब में मौजूद था, अगर उस तरीके के मुताबिक आज कोई पगड़ी पहन ले तो अपनी पगड़ी पर मसा करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पगड़ी पर भी मसा किया करते थे और यह हदीस साबित है। लेकिन अगर पगड़ी पहनी है उसको खोलकर दोबारा बांधना मुश्किल नहीं, तो फिर पगड़ी को उतारना होगा, पगड़ी पर मसा नहीं होगा। क्योंकि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी बांधते थे, अब के सहाब बांधते थे, उस वक्त अरब के लोग बांधते थे, उस पगड़ी को बांधना मुश्किल था।
پھوٹ تو جاتی تھی مگر ان کو دوبارہ باندھنا مشکل تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی پر مسح کیا۔ اور اگر آج بھی کوئی پہنتا ہے تو پگڑی پر مسح کرے گا، لیکن میں نے کہا پگڑی وہی ہو، اسی طرح باندھی جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تھی، آپ کے صاحب نے باندھی تھی، اور جو طریقہ اس وقت موجود تھا۔ سر کا مسح کرنے کے بعد اپنے کانوں کا مسح کرنا، اور یاد رکھیے اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو لے کر کان کے ظاہری حصے میں ڈالا جائے، اس کو گھما کر کان کے مکمل حصے پہ اپنی شہادت والی انگلیوں کو گھمانا ہے، اور پھر جب مکمل کان کے سوراخوں میں اپنی انگلی کو گھما لیا جائے، شہادت والی انگلی کو کان میں ہی رہنے دیں۔ یہ سب سے زیادہ طریقہ صحیح ہے کہ شہادت والی انگلیاں دونوں دائیں کان میں اور بائیں کان میں ڈال کر کان کے ہر سوراخ میں ان کو گھمایا جائے، پھر اپنی شہادت والی انگلی کو باہر نہ نکالے بلکہ کان میں ہی رکھ کر اپنے انگوٹھوں کو کان کے ظاہری حصے کی پھیر لے۔ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اسی طریقے کے مطابق ہی مسح کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پاؤں کو دھونا، پاؤں کو دھونا جیسا کہ کلی، ناک میں پانی چڑھانا، صاف کرنا، چہرے کو دھونا، کونے کو دھونا، سر کا مسح کرنا 1 2 3 مرتبہ جائز ہے، اسی طرح پیروں کو بھی 1 2 3 مرتبہ دھویا جا سکتا ہے، لیکن افضل عمل 3 مرتبہ ہی ہے کہ اپنے پاؤں کو دھویا جائے ٹخنوں تک۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں بھی وہی بات، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا جائے، ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ اور جب پاؤں کو دھونا ہے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، جیسے کہ میں پہلے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خلال کیا کرو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا بھی اور اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا بھی۔ اور جو طریقہ یہ نکال دیا گیا ہے کہ جب پاؤں کا خلال کرنا ہے تو اپنے پاؤں کو دائیں کو ادھر سے شروع کرے اس طرح، پھر بایاں پاؤں ادھر سے کرتے ہوئے ادھر تک لے جائیں یا ادھر سے ادھر تک لے جائیں، یہ ثابت نہیں ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ پہلے دایاں پاؤں دھونا، چاہے تم خلال ادھر سے شروع کر لو، چاہے ادھر سے شروع کر لو، چاہے ادھر میں کر لو، خلال کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ ادھر سے شروع کرنا ہے یا ادھر سے شروع کرنا ہے، خلال کرنا ہے یہ لازمی کرنا ہے۔ اور یاد رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، اس نے پاؤں کو دھویا مگر اس کی ایڑی جو ہے وہ خشک تھی، وہ تر نہ ہو سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی ایڑیاں خشک ہیں۔ تو اپنی ایڑیوں کو اچھی طرح تر کرنا، اچھی طرح دھونا ہے۔ جب اچھی طرح دھو لیا جائے تو انشاءاللہ پھر وضو جو ہے یہ مکمل وضو کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، آپ کے اصحاب سے ثابت، قولاً بھی، فعلاً بھی، عملاً بھی۔ اگر کسی انسان نے موزے یا جرابیں پہنی ہیں، آج کل یہ بہت زیادہ مسئلہ پھیل چکا ہے، بعض کہتے ہیں جرابیں یہ ہو وہ ہو، اگر تو چمڑے کے موزے ہیں پھر مسح ہوگا، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیے حدیث میں یہ قید نہیں لگائی کہ جرابیں یا موزے چمڑے کی ہو پھر مسح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ لوگوں نے خود بنا لی ہے۔ دین آسان، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی کرتے ہیں، تنگی کا ارادہ تو اللہ نے کیا ہی۔ تو اگر جرابیں یا موزے پہنی ہیں، چاہے باریک ہو یا موٹی ہو، چمڑے کی ہو، دھاگے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، موزے یا جرابیں، حدیث میں خفین کے بھی الفاظ ہیں اور جرابین کے بھی الفاظ ہیں، خفین کے بھی یعنی موزوں کے بھی الفاظ ہیں اور اسی طرح جرابوں کا بھی تذکرہ حدیث سے ملتا ہے۔ یہ قید کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ جراب موٹی ہو یا چمڑے کی ہو، یہ لوگوں نے خود بنا لی ہے، اس لیے جب جرابیں یا موزے پہنے ہو اس پر مسح کیا جائے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسح اسی وقت ہوگا جب ہم پہلے وضو کر کے پھر جرابیں یا موزے پہنے، اگر بے وضو ہو کر جرابوں کو پہنا یا موزوں کو پہنا پھر مسح نہیں ہوگا، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ
ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھونے لگے، موزے پہنے تھے، ان پر مسح کرنے لگے، فرماتے ہیں میں جھکا تاکہ میں آپ کے موزوں کو اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما، اے مغیرہ چھوڑ دے ان کو، انی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان موزوں کو طہارت کی حالت میں وضو کر کے پہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کر لیا۔ مسح کیسے؟ ہاتھ کو گیلا کرے، بائیں ہاتھ کو گیلا کرے، پہلے دائیں پاؤں پر پھیر لے، پھر بائیں پر پھیر لے، یہ مسح ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا، چہرے کو 3 مرتبہ، اور اسی طرح اپنی کونیوں کو، اپنے ہاتھوں اور کونیوں سمیت دائیں کو پھر بائیں کو 3 مرتبہ سر کا مسح کیا اور پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ اس کے بعد کہا قال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، توضا وضو ھذا، اس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ ثم قال، پھر کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضا، جس بندے نے وضو کیا، مثل وضوئی ھذا، میرے اس وضو کرنے کی طرح، ثم قام، پھر وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اور 2 رکعتیں ایسی پڑھتا ہے کہ نماز شروع اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، نماز میں دنیا داری کا کوئی خیال نہیں آیا، دنیا داری کی کوئی خیال نہیں آیا، نہ دکاندار کا، نہ کاروبار کا، نہ بیوی بچوں کی محبت کا کوئی خیال نہیں آیا، بلکہ ہر چیز سے پاک ہو کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک نماز ایسے ادا کی کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک جو الفاظ کے جو رب سے مانگا، اللہ کی تعظیم بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، سب کو جانتا تھا، اور اس میں کوئی خیال نہیں آیا۔ جب سلام پھیرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس بندے کے صغیرہ گناہ سبھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، ایسا عمل کرتا رہا، تو اللہ اس بندے کے کبیرہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیسے معاف کرتے ہیں؟ کوئی جب نماز میں ربی غفر لی کہتا ہے، اللہم غفر لی کہتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اتنی جامع دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے کے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں، کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمایا، من توضا، جس بندے نے وضو کیا، کیسے کیا، مثل وضوئی ھذا، میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو کیا۔ پتہ چلا کہ وضو کرتے وقت کلی بھی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی چڑھانا بھی فرض ہے، اور ناک کو جھاڑنا بھی فرض ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں فرض۔ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی گیا، عمل بھی آ گیا۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو یاد رکھیے قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دوسرا مقام نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو آپ کے طریقے کو، آپ کے اصحاب کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا میں ذلت، دنیا میں رسوائی، کل قیامت کے اندر دردناک عذاب ہوگا۔ اس لیے وضو ترتیبی فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ترتیب فرض نہیں، چاہے پاؤں سے شروع کر لو، مسل سے شروع کر لو، چہرے سے شروع کر لو، نہیں، ترتیب بھی بتلا دی، فرائض بھی بتلا دیے، یہ کام کرنے کا حکم بھی دیا، عمل بھی ہے، قول بھی ثابت ہو گیا۔ وضو ایسے کیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ دعا پڑھ لیتا ہے، جنت کے 8 دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں جو اس سے مرضی دروازے سے داخل ہو جائے۔ اور یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ جب سنت کے مطابق وضو کیا جائے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اس بندے کے لیے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ اگر سنت کے مطابق نہ کیا، اس عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔
اور ایک اور دعا ثابت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بعد ایک اور دعا ثابت ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تینوں دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہر مسلمان کو، ہر موحد کو، ہر امت محمدیہ کے فرد کو پڑھنی چاہیے۔ یہی طریقہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت بھی ایسے وضو کرے، مرد بھی ایسے وضو کرے، بچہ ہو تب بھی ایسا ہے، بوڑھا ہو، جوان کو، مرد کو، عورت، ہر کے لیے یہی طریقہ وضو کرنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، آپ کے اصحاب نے ایسا کیا، صحابیات نے ایسا کیا، امہات المؤمنین نے ایسا کیا، لہذا ہم کو بھی ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے سارے معاملات، عبادات سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔